الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومكينا ومدنينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ عبادت اور ثواب کی نیت سے نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ تم امانت کو اس کے اہل کو سپرد کرو۔ امانت اہل لوگوں کو سپرد کی جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے امانات جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ امانت صرف اس کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کو مال دے دو، یہ بطور امانت اپنے پاس رکھ لو، یہ بھی امانت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی چیزیں امانت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اس لیے
ان امانات کو اگر اس کی منشا کے مطابق استعمال کرو گے تو یہ ہے اس کے اہل کو سپرد کرنا، اور اگر اس کی منشا کے خلاف ان امانات کو استعمال کرو گے تو گویا کہ آپ نے امانت کے اندر خیانت کر دی ہے۔ اور حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا وصل الامر الى اہل غیرہ، جب کسی عہدے کو نااہل لوگوں کے سپرد کیا جائے، فانتظر الساعہ، تو پھر انتظار کرو قیامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا، جب کسی علاقے کے ملک کے حکمران نیک ہوں، وہاں کے مالدار وہ سخی ہوں، اور وہاں کے معاملات لوگ آپس میں مشورے کے ساتھ طے کرتے ہوں، تو پھر زمین پر رہنا یعنی زندہ رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں جینے کا حق حاصل ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، اگر ملک کے حکمران برے لوگ ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، اور وہاں کے رہنے والے مالدار لوگ بخیل بن جائیں، اور آپس کے معاملات مشورے سے نہیں عورتوں کے سپرد کر دیا جائے، تو پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر یہ ہے کہ زمین کے نیچے چلے جاؤ، یعنی پھر تمہارا مر جانا بہتر ہے، پھر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو اور احادیث کو جب ہم سامنے رکھیں اور پھر حالات کا جائزہ لیں کہ دیکھیں گا کہ یہ حدیث اس پر منطبق ہوتی ہے یا نہیں۔ آج دیکھیں کہ فلسطین کے اوپر کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے۔ 15 دن گزر چکے ہیں، 15 دنوں کے اندر صرف نوجوانوں کو نہیں، عورتوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بچوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، مساجد کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ہمارے حکمران، عالم اسلام کے حکمران خاموشی تماشے بنے ہوئے ہیں، خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، بس بیان دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم 74-75 سالوں سے کشمیر کے ساتھ بھی تو کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے ہم نے کیا کر لیا؟ ان کو اوپر بمباری کی جا رہی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے بچوں کو دولخت کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ماؤں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہنوں کے دوپٹوں کو کھینچا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہسپتالوں پر بمباری ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، مساجد کو پر بمباری ہو رہی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے راشن کو بند کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی بجلی، ان کا پانی بند کیا جا رہا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی دوائیاں بند کر دی گئی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ ہماری طرف سے بیان ہوتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں نا، کپڑے کی دکان کے باہر وہ مجسمے کھڑے ہوتے ہیں جن کو کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں کہ آنے جانے والا دیکھتے رہے، تو جس طرح وہ خاموشی کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ہماری حالت بھی ویسے ہی ہے کہ ہم بالکل خاموش کھڑے ہیں، ساکت ہیں، ہمارے اندر بھی جان نہیں ہے جیسے اس کے اندر جان نہیں ہوتی، جس طرح اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی ہم بھی حرکت نہیں کرتے۔ صرف ہماری طرف سے جو زیادہ بہادر بنتا ہے تو یہ بیان دے دیتا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جس طرح خاتون وہ درد ذیل کو سہتی ہے، درد اور تکلیف کو برداشت کرتی ہے، بچے کی پیدائش کے وقت شوہر باہر کھڑا ہوتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، بس یہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، تکلیف تم برداشت کر لو، درد تم برداشت کر لو، بس میں باہر کھڑا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ہماری حالت بھی ایسے ہی ہے۔ کیا ہم فلسطین کے بچوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں جو تمہارے اوپر تکلیف ہے، جو تمہیں درد ہو رہا ہے، جو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم اس کو خود برداشت کر لو؟ ہم خاموشی کھڑے ہیں یہاں پر تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم نے کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ بیٹھ لیا جائے، کھڑے ہونے کا کیا فائدہ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے اندر یا جس وقت یہ 15 علامات آ جائیں تو اس وقت پھر تم چند چیزوں کا انتظار کرنا۔
قیامت کی جو علامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی آج وہ ایک ایک ہو کر پوری ہو رہی ہیں، وہ تمام علامات پوری ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب عہدہ کسی نااہل لوگوں کو سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ آج دیکھا جائے کہ ہم جب عہدوں کی تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت منصفانہ تقسیم نہیں ہوتی، بندر بانٹ تقسیم ہوتی ہے ہمارے یہاں۔ نااہل لوگوں کو ہم حکمران بناتے ہیں، نااہل لوگوں کو عہدہ دے دیتے ہیں، جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے۔ اور دوسری نشانی، دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حکمران قومی خزانے کو اپنا مال سمجھ کر کھانا شروع کر دیں تو قیامت کا انتظار کرنا ہے۔ آج دیکھا جائے تو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرپشن وہ ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہے۔ ہمارے قومی وسائل، ہمارے قومی خزانے کو ایسا کھایا جاتا ہے، ایسا لوٹا جاتا ہے جیسے کہ ان کے باپ دادا چھوڑ کے گئے تھے، اپنا مال عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دو علامت ہو جائے، اور پھر تیسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جب مال جو امانت آپ کے پاس رکھایا گیا ہے اس کو لوگ غنیمت سمجھ کر کھانا شروع کر دیں گے، یہ مال غنیمت ہے، اس میں خیانت کریں گے، جس نے امانت رکھوائی ہے اس کو واپس نہیں دیں گے، یہ تیسری علامت ہے۔ اور چوتھی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یا ادا کریں گے لیکن کم کریں گے، یا ادا کریں گے لیکن دکھلاوے کے طور پر، یا ادا کریں گے لیکن احسان جتلائیں گے، تو یہ علامت۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت اور بیان کی، دین کو دنیا حاصل کرنے کی وجہ سے حاصل کریں گے، دین کو اس لیے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائی جائے، پیسہ کمایا جائے، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطاع الرجل زوجتہ، شوہر بیوی کا فرما بردار ہو جائے گا، شوہر بیوی کی باتوں کو مانے گا، ماں کی باتوں کو نہیں مانے گا، ماں کے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ بیوی کی بات ماننا بری بات نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن بیوی کے اس طرح کہنا ماننا کہ ماں کے حقوق رہ جائیں، گھر کے دیگر جو افراد اس کے ماتحت افراد ہیں ان کی حقوق ادا نہیں کر رہا، اس وقت بیوی کا کہنا ماننا یہ ہے شوہر کا بیوی کی اطاعت کرنا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کو گلے لگائے گا اور اپنے باپ کو دور کر دے گا۔ باپ کی خواہش ہے آج میرے ساتھ رہو، دوستوں نے کہا آج میچ ہمارے ساتھ دیکھو، تو باپ کی بات کو چھوڑ کر دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا میرے لیے یہ دکان سے آتے ہوئے دوائیاں خرید کر لانا، جیب میں پیسے ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے دوست کو گفٹ دینا ہے، وہ پیسے دوست کے اوپر خرچ کر دیتا ہے۔ والدہ نے کہا کہ آج فلاں کے گھر مجھے لے چلو، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے آج تو اپنے دوست کے ساتھ کہیں جانا ہے۔ یہ ہے علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو دور کرے گا اور اپنے دوست کو گلے لگائے گا، یہ ہے غلط بات۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، خرچہ ان کا وہ بیچاری کہاں جائے گی، تو دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جس طرح بیوی کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے اسی طریقے سے والدین کا خرچہ اور ان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے، ان کی بھی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے بیوی کو خرچہ دے دیا ماہانہ، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اتنا خرچہ جو بیوی کو دیتا ہوں وہ اپنی والدہ کو بھی تو دیتا ہوں یا نہیں، اپنی چھوٹی بہنوں کو بھی دیتا ہوں یا نہیں جو اس کے ماتحت ہیں۔ یہ علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی، قیامت کی نشانیوں میں سے۔ کیا مطلب؟ مسجد کے اندر دنیاوی باتیں لوگ کریں گے،
یا مسجد کے اندر نمازوں کے بعد آج آپ دیکھو کہ ہر نماز کے بعد بندہ کھڑا ہو جاتا ہے میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہ ہے مطلب ارتفاع الاصوات المساجد کہ مساجد کے اندر آوازیں بلند ہوں گی. ہمارے ہاں مسجد کے باہر جمعے کی دن یا عام دنوں کے اندر فروٹ بیچنے والے آ جاتے ہیں. وہ اتنی زور زور سے آوازیں لگاتے ہیں کہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. حالانکہ مسجدیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجدیں تو اس لیے کہ اس کے اندر اللہ اللہ کیا جائے. ان کی آوازوں سے یہاں پر مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھنے والے کو یا ذکر کرنے والے کو یا تلاوت کرنے والوں کا اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے. ایسی آوازیں لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علامت اور ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر آوازیں بلند ہوں گی. مطلب کہ دنیاوی باتیں ہوئیں گی, غیبت ہوگی, یا یہاں پر جو ہے ایسے چیزیں وہاں پر کی جائیں گی جو مسجد کے تقدس کو پامال کرنے والی ہوں گی. کھڑے ہو جاتے ہیں آواز لگانے کے لیے, ہمارے ساتھ تعاون کرو, غریب ہیں. بھیک مانگنا مسجد کے اندر مانگنا یہ بالکل شرعاً حرام ہے, ناجائز ہے, اور دینا بھی جائز نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو مسجد کے اندر اعلان کر دے کھڑا ہو جائے, ہم سمجھتے ہیں یہی آدمی ہے غریب آدمی, بیچارہ مجبور ہو کر کھڑا ہو گیا. یہ 80% 90% تو وہ لوگ ہیں جو کہ پروفیشنل, ان کا کام ہی یہی ہے. ان کے بچے بھی مانگتے ہیں, ان کی عورتیں بھی مانگتی ہیں, ان کے جوان بھی مانگ رہے ہیں, 30-40 سال گزر گئے, ماں باپ بھی مانگ رہے ہیں. یہی ان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہوتی ہے. وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں لیکن ان کی عادت بنی ہوئی ہے اس طرح, تو ان کو دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور ایک علامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, قوم کا لیڈر ذلیل قسم کا آدمی ہوگا. قوم کا لیڈر جو قائد ہوگا وہ رذیل قسم کا وہ آدمی ہوگا. اور ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ کسی کی عزت اس کی بزرگوں کی وجہ سے نہیں ہوگی, اس کے علم کی وجہ سے نہیں ہوگی, اس کی سفید داڑھی کو دیکھ کر نہیں ہوگی, بلکہ اس کی عزت اس کے شر اور خوف کی وجہ سے ہوگی. اس کو سلام اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے, اس کے سامنے اس لیے جھکا جائے گا تاکہ یہ مجھے کچھ بعد میں نہ کہے. تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا عام ہو جائے گا. آج دیکھیں کہ پہلے زمانے کے اندر صرف کسی ایک گھر سے گانے کی آواز آتی تھی, آج صرف گھروں سے نہیں, دکانوں سے نکل کر ہر گاڑی کے اوپر جو ہے وہ گانے کی آواز آتی ہے. رکشہ جا رہا ہے, اتنی اونچی آواز ہے گانے کی, مسجدوں کے اندر آواز آ رہی ہے. حتیٰ کہ اب ہم اپنے موبائل کے اندر گانے, لوگوں نے ٹیونز ایسی لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ بعض مرتبہ وہ مسجد میں آتے ہیں بھول جاتے ہیں گھنٹی بند کرنے, اور پھر اس کے بعد جب کسی کی کال آ جائے تو مسجدوں کے اندر گانا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بیان کی. اور ایک علامت یہ بھی بیان کی کہ شراب عام ہو جائے گی. آج آپ دیکھو کہ پاکستان کے اندر یہ رپورٹ ہے, بہت سارے لوگ شراب کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہندو لکھواتے ہیں کہ ہم لوگ ہندو ہیں, غیر مسلم ہیں, تاکہ وہ لائسنس مل جائے بیچنے کا. تو شراب عام ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی. یہ 15 علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس حدیث کے اندر, اور پھر فرمایا کہ جب یہ علامات آ جائے تو پھر تم لوگ انتظار کرنا اس بات کا کہ تمہارے اوپر تیز ہواؤں کا طوفان آئے گا, سرخ ہوائیں چلیں گی, پھر زلزلے آئیں گے, اور اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے. اللہ تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں گے. اس پر علماء نے لکھا کہ مسخ کرنے سے کیا مراد ہے, کیا چہرے تبدیل ہو جائیں گے جیسے کہ بنی اسرائیل کے چہرے تبدیل ہو گئے تو ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا؟ تو فرمایا کہ یہ بھی ممکن ہے. بعض علماء نے کہا کہ چہرے مسخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے چہروں سے نورانیت وہ چھین لے گا, ان کے چہروں پر جو رعب تھا وہ چھین لیا جائے گا. مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن کافروں کے دلوں کے اندر وہ رعب اور دبدبا نہیں ہوگا جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. وہ خوف چھین لے گا, وہ رعب چھین لے گا, وہ نورانیت ختم ہو جائے گی ان کے چہروں سے. آج حقیقت میں دیکھا جائے تو بالکل ایسے ہی ہے. آج ہمارے چہرے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون سا ہے.
وہ بھی داڑھی کاٹتا، ہم بھی داڑھی کاٹتے، وہ بھی فیشن والے بال بناتا، ہم بھی فیشن والے بال بناتے۔ ایک غیر مسلم کو اور ایک مسلمان کو آپس میں کھڑا کر دیا جائے اور پوچھا نہ جائے کہ اب کسی کو کہا جائے کہ ان میں سے بتا مسلمان کون سا ہے، تو دونوں کے اندر جو نشانیاں ہیں ایک جیسی ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مسلمان کون سا ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ تو وہ روب ختم ہو جائے گا، مسلمان کے علامات ختم ہو جائیں گی، جس سے کافروں کے دلوں پر ایک ہیبت ہوتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ علامات جب آ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرنا، زلزلوں کا انتظار کرنا، اور پھر تمہاروں پر کافر ایسے دوڑے ہوئے آئیں گے جیسا کہ بھوکے دسترخوان پر دوڑے ہوئے آتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہمارے پاس اس وقت وسائل نہیں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی، اس وقت تمہارے پر وسائل بھی ہوں گے، لیکن دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، ایک موت کا خوف تمہارے اندر آ جائے گا، اور دوسری مال کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ اس لیے کافر تمہاروں پر وہ دندناتا پھرے گا کہ تمہارے اندر وہ موت کا خوف آیا، اس وجہ سے جو ہے آج کافر ہماروں پر یہ چڑھائی کرتا ہے ہر جگہ پر۔ اس لیے ہم اس مجمع کے اندر عہد کریں اور ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان یہ اسلام کی حفاظت کے لیے بنا ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی بہترین فوج دی ہے۔ آپ کیوں نہیں اعلان کرتے؟ آپ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے؟ آپ انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ ادویات کیوں نہیں بھیجتے؟ خوراک کیوں نہیں بھیجتے؟ مالی مدد کیوں نہیں بھیجتے؟ بھائی آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلحہ بھیجو وہاں پر، کم از کم یہ تو کر سکتے ہو، آپ یہ تو کرو آپ۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا، میں ممبر پر بیٹھ کر یہ کہہ دوں میں فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، میرا وزیر اعظم بھی یہ کہہ دے، صدر بھی یہ کہہ دے کہ میں فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوں، تو میرے میں اور صدر میں، وزیر اعظم میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اس لیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، تمام عالم اسلام کے حکمرانوں کو دینی حمیت دے، جذبہ جہاد دے اور دینی قوت دے ان کو، تاکہ یہ مسلمانوں کے کام آ سکے، تاکہ یہ، اور ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ مستحکم کرے معاشی طور پر بھی۔ آج یہود اور نصارہ جو چاہتا تھا کہ ہمیں معاشی طور پر کمزور کر دے، وہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ ہم اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے ان کے سامنے جو ہے آنکھیں ان کو نہیں دکھا سکتے، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے ہم ان کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ بائیکاٹ کے طریقے سے ہو، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ان کی معیشت کمزور ہو۔ جو کھیل وہ ہمارے ساتھ، جو چالیں وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں، وہی کام ہم ان کے ساتھ کریں، ہم ان کی معیشت کو کمزور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا